نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة فرأى الناس كأنهم يكتشرون قال أما إنكم لو أكثرتم ذكر هادم اللذات لشغلكم عما أرى فأكثروا ذكر هادم اللذات الموت فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم فيقول أنا بيت الغربة وأنا بيت الوحدة وأنا بيت التراب وأنا بيت الدود. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے لیے نکلے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں، ان کے دانت نظر آ رہے ہیں، کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اس چیز کو یاد کرتے جو لذتوں کو توڑ دینے اور ختم کر دینے والی چیز ہے تو میں تمہیں اس حال میں نہ دیکھتا جس میں تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوں. لوگوں، تم لذتوں کو توڑ دینے والی چیز، ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو یاد کرو، زیادہ سے زیادہ یاد کرو. اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا قبر کے بارے میں، قبر کے مناظر کے بارے میں، وہ یاد رکھنے کی چیز ہے. فرمایا کہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں آتا کہ قبر آواز دیتی ہے. روزانہ قبر آواز دیتی ہے، روزانہ قبر آواز دیتی ہے کہ میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں. قبر آواز دیتی ہے کہ میں اجنبیت کا گھر ہوں، یہاں تمہیں کوئی مانوس کرنے والا نہیں ہوگا. میں تنہائی کا گھر ہوں، یہاں پر کوئی اور نہیں آئے گا تمہارے ساتھ. اور میں مٹی کا گھر ہوں، یہاں تمہارے لیے کوئی پھولوں کی سیج نہیں بچھائے گا. اور میں کیڑوں کا گھر ہوں کہ تھوڑے دنوں میں کیڑے تمہیں پکڑ لیں گے اور بالکل ڈھانچہ بنا کر رکھ دیں گے، سب کچھ ختم کر کے رکھ دیں گے. فرمایا جب مومن بندے کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے مرحبا و اہلا، مرحبا، خوش آمدید، تم اپنے گھر میں آئے ہو، اپنے گھر والوں میں آئے ہو. فرمایا کہ قبر کہتی ہے اما ان کنت لاحب من یمشی علی ظہری الی، تم میرے نزدیک بہت محبوب ہو ان لوگوں میں سے جو میری پیٹھ پر چلنے والے لوگ ہیں، ان میں سب سے محبوب تم ہو. یہ کہہ کر مومن کو قبر مانوس کرتی ہے. فَإِذْ وُلِّيتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسَيَتَّرْعَ صَنِيعِي بِكَ، آج جب کہ میں ہی تمہاری ذمہ دار ہو گئی ہوں اور کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے تو اب میرا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے تم دیکھ لو گے اپنی آنکھوں سے. مومن بندے کو قبر کہتی ہے کہ آج تمہارے ساتھ کوئی اور نہیں ہے، نہ تمہارا مال، نہ تمہاری جائیداد، نہ تمہاری اولاد، نہ تمہاری بیوی بچے، کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے. آج تم میرے ہو، آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں تم دیکھو گے. قال فیتسع له مد بصره، وہ قبر پھیل جاتی ہے، اتنا پھیل جاتی ہے جہاں تک اس کی آنکھ اور اس کی نظر پہنچے.
وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہ جو قبر ہے، قبر کا گڑھا، یہ قبر ہے۔ جب انسان نے آنکھ بند کر لی، روح اس سے نکل گئی، تو یہ عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہو گیا، عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہو گیا۔ اور اس کے لیے ہمیں حکم ہے کہ اگر کوئی شخص موجود ہے، اس کا جسم موجود ہے، تو اس کو اس طریقے سے دفن کر دو۔ دفن تو ہم کرتے ہیں ایک چھوٹے سے گڑھے میں، یہ ہے حقیقتاً قبر، لیکن چونکہ یہ عالم دنیا سے بالکل الگ چیز ہے، اس وجہ سے اس کے احکام، اس کے اثرات بالکل الگ ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اگر ڈھکنا اٹھا کر دیکھیں، سلیب اٹھا کر دیکھیں، مردہ تو وہی پڑا ہوا ہے، جگہ تو اتنی ہی ہے جتنی ہم نے کھودی تھی۔ کہاں پر اتنی وسیع ہوئی، کہاں اتنی وسیع ہوئی، یہ نہ سوچیں۔ وہ دنیا الگ ہو گئی، برزخ کی دنیا الگ ہو گئی۔ اس وجہ سے اس کو آپ یوں قیاس کر لیں کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، شروع میں اس کے اندر روح بھی نہیں ہوتی، نطفے کی حالت میں، لوتھڑے کی حالت میں، اور چند دنوں کے بعد اس کے اندر روح پڑ جاتی ہے اور اس کی شکل و صورت بنتی ہے، اور اس کے بعد 9 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ اس کی پوری دنیا ماں کا پیٹ ہے، رحم مادر ہے، ماں کی وہ جھلی ہے جس کے اندر بچہ رہتا ہے۔ کس قدر تنگ ہے، لیکن بچے کے لیے وہ بہت بڑی دنیا ہے۔ اور جب اس دنیا میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ تو بہت وسیع ہے، ہم اس کو طے نہیں کر سکتے۔ جس قدر یہ وسیع ہے، عالم برزخ اس سے زیادہ وسیع ہے، عالم برزخ اس سے زیادہ وسیع ہے۔ ایک آدمی آپ کے پاس سو رہا ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کے قریب اور بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہیں، اچانک ہڑبڑا کر اٹھتا ہے وہ اور کہتا ہے کہ یار میں نے خواب میں دیکھا میرے پیچھے شیر پڑے ہوئے تھے، غنڈے پڑے ہوئے تھے، میرے تو پسینے آ گئے اور میں اتنا تمہیں پکار رہا تھا، تم میری آواز ہی نہیں سن رہے تھے۔ وہ کہتا ہے اللہ کے بندے تم تو خاموش سو رہے تھے، مجھے کیا معلوم تمہارے پیچھے غنڈے پڑے تھے کون۔ اب دیکھیے دنیا ہی کے اندر ایک عالم بیداری ہے، ایک عالم خواب ہے۔ عالم خواب میں ایک آدمی دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، پسینے چھوٹ رہے ہیں، خوف کا عالم ہے، خوش مناظر دیکھ رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جو بیداری میں وہ کچھ نہیں دیکھ رہا۔ اس وجہ سے ایک عالم کو دوسرے عالم پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق مصدوق ہیں، سچے اور برحق رسول ہیں۔ انہوں نے ہمیں خبر دی ہے کہ جب مومن بندہ قبر میں پہنچتا ہے تو قبر اسے آواز دیتی ہے، قبر اس سے خطاب کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جو ہے یوں تو اجنبیت کا گھر ہوں، مٹی کا گھر ہوں، کیڑوں کا گھر ہوں، لیکن مومن کے لیے مٹی کہتی ہے، قبر کہتی ہے کہ تم میرے پاس آئے ہو، اب میرا معاملہ اور میرا اکرام تم دیکھو۔ اور اس کے بعد پھر قبر وسیع ہو جاتی ہے، مردے کو وہ قبر معلوم ہو جاتی ہے کہ کتنی وسیع ہو رہی ہے، مد بصری، اس کی نظر جہاں تک پہنچے وہاں تک یہ وسیع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے لیے جنت کا دروازہ، نعمتوں کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اس کے لیے۔ وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أَوِ الْكَافِرُ، اگر کوئی گنہگار بندہ ہوتا ہے یا کوئی کافر بندہ ہوتا ہے تو قبر کہتی ہے لا مرحبا ولا اہلا، تمہیں خوش آمدید میں نہیں کہہ سکتی، اور تم اجنبی گھر میں آئے ہو، کسی اپنے گھر میں نہیں آئے۔ لا مرحبا ولا اہلا اما ان كنت لابغض من يمشي على ظهري الي، اور یاد رکھو میری پیٹھ پر چلنے والے بہت سارے ہیں، ان میں سب سے تم مبغوض ترین بندے ہو جو مجھے ناپسند ہو۔ فَإِذْ وُلِّيتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرَى صَنِيعِي بِكَ، آج
تم میرے پاس اکیلے ہو اور میں ہی تمہاری ذمہ دار ہوں، آج دیکھو گے میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ قال فیلتئم علیہ، وہ قبر اس کے اوپر جڑ جائے گی، قبر کی دیواریں مل جائیں گی، حتی تلتقی علیہ وتختلف اضلاعہ، یہاں تک کہ اس آدمی کو سمیٹ کر رکھ دے گی اور اس کی پسلی کی ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی۔ حتی تلتقی علیہ وتختلف اضلاعہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باصابعہ فادخل فی بعضها فی جوف بعض، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسلیوں کی کیفیت دکھاتے ہوئے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر داخل کر کے دکھایا کہ اس طرح پسلی کی ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ قال وَيُقَيِّضُ اللَّهُ لَهُ 70 تنینا، اللہ ایسے کافر بندے کے لیے 70 بڑے بڑے اژدہے مقرر کر دے گا۔ 70 تنینا لو ان واحدا منها نفخ في الارض ما انبتت شيئا ما بقيت الدنيا، اگر ان 70 میں سے صرف ایک سانپ، ایک اژدہا زمین میں ایک مرتبہ پھونک دے دنیا میں، تو کہتے ہیں جب تک دنیا باقی رہے کوئی سبزہ زمین سے نہ اگے۔ اس قدر زہریلے سانپ کہ وہ اگر ایک مرتبہ زمین میں پھونک دے، دنیا میں پھونک دے، سانس لے لے، تو کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں پر ایک ذرہ برابر کوئی سبزہ نہ اگے رہتی دنیا تک، جب تک دنیا ہے۔ اس قدر خطرناک سانپ، اور وہ بھی 70 سانپ ہوں۔ کیا کریں گے یہ؟ فَيَنْهَشْنَهُ، اسے کاٹ کھائیں گے، وَيَخْدِشْنَهُ، اور اس کے چرکے لگائیں گے، حَتَّى يُفْضَى بِهِ إِلَى الْحِسَابِ، اس وقت تک جب تک میدان حساب قائم نہیں ہو جاتا اور اس کو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی نوبت نہ آ جاتی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، یہ قبر معمولی چیز نہیں ہے، یا تو جنت کا ایک ٹکڑا ہے، جنت کی ایک کیاری ہے، جنت کا ایک باغ ہے، او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ بنا لو، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم جنت کی کیاری بنانا چاہتے ہو، دنیا میں تمہارے پاس اختیار ہے۔ جہنم کا گڑھا بنانا چاہتے ہو، دنیا کے اندر تمہیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، تم اس موقع سے فائدہ اٹھا لو، کھل کھلا کر نہ ہنسو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی بات پر پوری تقریر یہ کر دی کہ دیکھو بے فکر ہو کر انسان کو نہیں رہنا چاہیے۔ قہقہا لگانا، زور زور سے باتیں کرنا، گپ شپ زبردست کر کے لگانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آخرت سے غافل ہو گئے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں سے چاہتے ہیں کہ دنیا کی دلچسپیوں میں بھی دلچسپی لے، لیکن آخرت سے غافل ہو کر نہیں۔ میری بات ذرا سمجھیں، دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں دنیا کے ساتھ تو رہنا پڑے گا، بیوی بچے ہیں تو ان کے ساتھ ہمیں رہنا پڑے گا، ان کے لیے کھانا کھلانا پڑے گا، اور ان کے ساتھ کھیلنا کودنا پڑے گا، اٹھنا بیٹھنا پڑے گا، لیکن دنیا کی حد تک اس طرح کہ ہم منہمک نہ ہو جائیں، مشغول نہ ہو جائیں، آخرت کی طرف توجہ۔ 2-4 ساتھیوں کی ٹولی بیٹھ جاتی ہے اور ادھر کی گپ شپ کی باتیں ہوتی رہتی ہے۔ بتلائیے کتنے آدمیوں کے اندر اللہ کا خوف ہے کہ اس وقت وہ اس دوران اللہ کو یاد کر رہے ہیں؟ کتنے ساتھیوں؟ ایک نے لطیفہ سنایا، خوب قہقہ لگا کر ہنس دی، دوسرے نے لطیفہ سنایا، خوب قہقہ لگا کر ہنس دی۔ اسی تہتروں میں ہماری مجلس ختم ہو جاتی ہے، ہماری مجلسیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ ایسی مجلسیں جن میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے، ایسی مجلسیں خطرناک ہو جاتی ہیں، وہ بال کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی تربیت آپ نے اس طرح کی کہ کبھی بھی ان کو غافل ہونے نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ریشم کا
ریشمی کپڑا بہت نرم ہوتا ہے، خالص ریشم، خالص ریشم کا کپڑا ایک آ گیا اور ہر ایک جو ہے اس کو چھو چھو کر دیکھ رہا ہے، سب کے سب اس کو مس کر رہے ہیں، چھو رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ دیکھو یہ دنیا کے ریشم پہ لٹو ہو رہے ہیں، دنیا کے ریشم پہ فدا ہو رہے ہیں اور اس کو تعجب کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ فوراً ان کو آخرت کی طرف متوجہ کر دیا کہ تم اس کے اوپر تعجب کر رہے ہو؟ جو رومال سعد ابن معاذ کو جنت میں ملے وہ اس سے کہیں زیادہ نرم ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ نرم ہے۔ جنت کے ریشم حاصل کرنے کی فکر کرو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ میرے دوستو، آج کا سبق یہی ہے کہ ہم دنیا میں ضرور رہیں، دنیا کے ساتھ رہیں، دنیا کی ساری جائز دلچسپیوں میں ہم حصہ ضرور لیں، لیکن کسی بھی مرحلے پر اللہ کو یاد کرنے سے رہ نہ جائیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ آپ کام کر رہے ہیں، آپ زبان تو کام نہیں کر رہی ہے نا، زبان کو اللہ کی یاد میں مشغول کر دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیا مشکل ہے؟ ایک ہاتھ سے آپ کام کر رہے ہیں اور دوسرے زبان سے جو ہے آپ ذکر کر رہے ہیں۔ کوئی بھی شخص آ گیا، ہنس بول کر آپ بول لیں، اس سے خوش دلی کے ساتھ بول لیں، یہ بھی صدقہ ہو گیا۔ کسی کی طرف بات کریں تو پوری طرح توجہ دے کر بات کریں، بے توجہی کے ساتھ بات نہ کریں۔ وہ ادھر کھڑا ہے اور آپ لوگ ادھر کر کے اس کا جواب دے رہے ہیں، بد تہذیبی ہے، یہ بدتمیزی ہے، ایسا نہ کریں۔ تو آخرت کی فکر میں آپ اپنے آپ کو ایک دفعہ ڈھال لیں، بنا لیں، پھر اس کے بعد آپ کی عادت ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔